دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ نوجوان نسل کی سوچ اور خیالات پر مبنی پروگرام بیدار، جو کہ آپ کے لیے لے کر آئیں گے نوجوان نسل کے ہی کچھ نمائندے۔ تو آئیے سنتے ہیں پروگرام بیدار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر لسنرز، آپ لوگ سن رہے ہیں اکس انٹرنیٹ ریڈیو، اور اس وقت اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یوفون کے تعاون سے پیش کیے جانے والا پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت بیدار کے ریپرزینٹیٹیو، اور اس پروگرام بیدار میں ہم بات کرتے ہیں یوتھ ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر۔ بیدار کے اندر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں حسین حیدر، جن کا تعلق اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی سے ہے۔ حسین حیدر کے ساتھ ہی آج ہمارے ساتھ بیدار کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ایک اور ممبر سعد اختر ہیں، جن کا تعلق بھی اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی سے ہے۔ لسنرز، ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ واٹ وی شوڈ ڈو فار پاکستان۔ تو میں یہاں پہ اپنی بات کا آغاز کروں گا اور حسین سے پوچھنا چاہوں گا کہ حسین، آپ کے خیال میں یوتھ کو پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کون سے ایسے پیرامیٹرز ہیں جو کہ یوتھ کو دیکھنے چاہیے فار دا پروگریس آف پاکستان؟ السلام علیکم۔ اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا عدنان کہ یوتھ، جیسے کہ ہم پہلے بھی بہت عرصے سے ہم یوتھ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم بیدار کی پلیٹ فارم سے بھی یوتھ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک ایم یہی ہے کہ یوتھ کو اویئر کیا جائے اور یوتھ کو ان کی رسپانسبلٹیز بتائی جائیں، ان کے پرابلمس بتائے جائیں اور ان کے سلوشنز ان تک پریزنٹ کیے جائیں۔ تو اگر ہم، جیسا کہ اب ہم یہ آج ٹاپک ہے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، وٹ وی کین ڈو فار پاکستان اور وٹ وی شوڈ ڈو فار پاکستان، تو اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو انسان کا کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے انسان، وطن یا اس کا ملک وہ جگہ ہوتی ہے جس کو جنم بھومی بھی کہا گیا، جس کے بارے میں جو ہے جس کو ماں کا درجہ دیا گیا، کیونکہ یہ اس کی آغوش میں ہم جنم لیتے ہیں، اس کی آغوش میں ہم پروان چڑھتے ہیں، اسی مٹی کی خوشبو میں ہم ملنا ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ ہی ہم پروان چڑھتے ہیں اور اسی مٹی میں ہم واپس جو ہے دفن ہوتے ہیں۔ تو ایسی زمین جس سے ہمارا اتنا گہرا رشتہ ہو، اس کے اتنے احسانات کو اگر مد نظر رکھا جائے، کسی بھی کا احسان آپ پہ ہو تو عدنان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی آپ پہ احسان کرتا ہے تو آپ پہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کا بدلہ اتاریں، اور یہ وطن ہمارے پہ ایک احسان کر چکے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو واپس کیا دیتے ہیں۔ اس وطن سے تو ہم نے بہت کچھ حاصل کیا، لیکن اب وہ وقت آیا ہے کہ اب ہم نے اس وطن کو کچھ دینا ہے، کیونکہ یہ وطن جس طرح کے حالات سے گزرا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت انتہائی سنگین حالات سے ہے۔ ہماری سیاست کو دیکھ لیں، اگر ہماری تعلیم کو دیکھ لیں، ہماری جو ہے باقی ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں ہمارے ملک کے، یا مختلف شعبوں کو دیکھ لیں، تو بہت ہی کروشل کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان کی، اور ایسے ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف دعا کرتے رہیں گے تو شاید پاکستان کا کچھ نہ بن سکے۔ تو اب ہمیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں دوا کی ضرورت ہے، اور اب ہمیں اپنی پوری ایفرٹ، اپنی پوری اسٹرگل، اپنی پورے ہارڈ ورک کے ساتھ پاکستان کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہونا پڑے گا۔ فیئر انف حسین، یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد سے میرا یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ سعد، جیسا کہ ابھی حسین نے ہمارے ساتھ بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کسی بھی وطن کی کیا اہمیت ہے، کسی قوم کے لیے یا نوجوانوں کے لیے ایک وطن کی کیا اہمیت ہونی چاہیے، میرا آپ سے یہاں پہ ایک کوشچن ہے کہ کیا یہ جو ہمارا پاس تھا اس کے اندر نوجوانوں نے اسی طرح سے اس وطن کی پروگرس میں کام کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا کوئی فالٹ یا کوئی ایسی اومیشن جو کہ یوتھ سے رہ گئی ہو اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ ڈسکس کرنا ضروری ہے، تو آپ کچھ شیئر کریں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ جس طرح انہوں نے کویشچن کیا کہ پاکستان کی جو یوتھ تھی پہلے، ان کا رول انہوں نے صحیح طریقے سے ادا کیا یا نہیں، تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیفور دا کریشن آف پاکستان جو یوتھ تھی وہ تو وہ بہت بڑے سرکمسٹانسز میں رہ رہے تھے، تو ان لوگوں نے تو نو ڈاؤٹ بالکل اپنا پارٹ ادا کیا ہے صحیح سے، جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کو آزاد کروانے میں ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، ان لوگوں نے اپنی جان کو نذرانہ دیا اور اس طرح کی بے پناہ قربانیاں دیں، تو اب ان سے تو ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، بلکہ ان کو ہم سے ہونا چاہیے، اور جو کہ بہت لاجیکل ساؤنڈ کرتا ہے، کیونکہ اب اس طرح کا دور آ گیا ہے جس وقت ہم لوگ بڑا شرم سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وی فیل ashamed ٹو بی کالڈ اے پاکستانی، کیونکہ اس ملک کو جو یوتھ ہے اس کی بہت زیادہ ڈیویٹ ہو گئی ہے، جو جس بات پہ ان کو جانا چاہیے اس سے بہت زیادہ ہٹ گئے ہیں۔
تو اس طرح سے ہے کہ ابھی ہم پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، مطلب جتنی قوم کی ذمہ داریاں وہ ہمارے ہی کندھوں پر ہیں، لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کر رہے ہیں. تو یوتھ کو تھوڑا سا اپنی ایگو کٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ جس ملک میں رہتے ہو، مطلب جس تھالی میں آپ کھاتے ہو اس میں آپ چھید نہیں کرتے ہو. تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کو پاکستان کے لیے بہت ابھی کچھ کرنا ہے، اور میں بہت آپٹمسٹک ہوں. انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کو فوقیت حاصل ہوگی ڈالر کے اوپر انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہے کہ میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں یوتھ کے بارے میں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، بٹ ایک رائٹ پاتھ ان کو دکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ یوتھ کو خود ہی کرنا ہوگا، آپس میں مل بیٹھ کر ڈسکشنز کر کے، اور اس طرح سے ہی کچھ پاکستان کا بہتر ہو سکے گا. اوکے، فیئر انف. ساتھ یہاں پہ مرتبہ پھر میں حسین کی طرف موو کروں گا. حسین، یہ جو ہمارے ایک ملک کا پچھلے اگر دیکھا جائے تو جو 60-65 سال کی ایک تاریخ گزری ہے، اس تاریخ کے اندر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس سے ہمارے ملک کے اوپر نام آیا ہے، ہمارے ملک کی انٹیگریٹی کو ایک طرح سے جو ہے نا وہ کریش کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے ملک نے 2 جنگیں بہت مین 65 and 71 دین اگین 98 کارگل وار اور ٹیررزم ایک ایسا مسئلہ جو کہ اس وقت آفٹر 98 پاکستان کو کنٹینیوسلی پچھلے 14 سال سے فیس کرنا پڑ رہا ہے. میرا یہاں پہ کوشچن تھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یوتھ اس طرح کے جو سچویشن ہے، اب ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، میں یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس کو ہر بندے کو ہی آرمی میں جانا چاہیے، ہر بندے کو جا کے لڑنا چاہیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ بیک سائڈ کے اوپر یوتھ ایک بیک بون ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی. ایسی جو ابھی کرنٹ سچویشن پہ دیکھیں، جس طرح وار آن ٹیرر کی آپ نے خود بات کی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یوتھ اس کے اوپر کس طرح سے اپنا رول پلے کر سکتی ہے اس ملک میں؟ اصل میں ایسا ہے کہ جنگ کی اگر بات ہو یا فوج کی بات ہو یا لڑنے کی بات ہو، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یا آرم فورسز ہیں وہ دنیا کی ٹاپ کی فورسز میں آتے ہیں. لیکن کنٹینیوس بیٹل جس کے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ درکار ہوتا ہے، جو کہ پاکستان جیسا غریب ملک اتنا بڑا سرمایہ مطلب اتنے سال تک لگاتار لگانا بہت بڑا اکانومی کا ایک دھچکا ہے، کسی بھی ملک کی معیشت کو کمزور کرتا ہے. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ افغانستان میں ایک بہت بڑی سپر پاور کو، رشیا کو، اس وجہ سے شکست ہوگی کہ وہ اتنا لڑے کہ وہ ان کے پاس لڑنے کے پیسے نہیں رہے، اپنی فوج کو سیلریز دینے تک ان کے لیے پرابلمز ہو گئی تھی. تو اب پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں پہ جو ان کے پاسبان بیٹھے ہیں وہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو آرام سے اور سکون سے گزار پائیں. لیکن وہ پاسبان جو بیٹھے ہیں، ان کی وردی، ان کے بوٹ، وہ ان کی رائفلیں، ان کی وہ رائفل کی گولیاں جو کہ ہمارے دشمنوں کو نشانہ بناتی ہیں، وہ تمام کہاں سے آئیں گی عدنان؟ وہ تبھی آئیں گی کہ جب ہم اپنے ملک میں محنت کریں گے، اپنے ملک میں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے اور اس ملک کے لیے فلی ڈیڈیکیٹڈ ہو کے کام کریں گے اور اس کی اکانومی کو بڑھائیں گے. کیونکہ ہمیشہ ایک ملک سٹرونگ اپنی اکانومی سے ہوتا ہے، اپنی فوج سے نہیں ہوتا. فوج اس کی حفاظت کرتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی وہ فوج اس کے محرون منت ہوتی ہے اس ملک کی اکانومی کے، معیشت کے. کہ معیشت کم مضبوط ہوگی تو اس ملک کی فوج بھی جدید اسلحے سے لیس ہوگی. تو اب ہمیں اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کو کچھ وقت دینا ہوگا عدنان، کچھ محنت کرنی ہوگی. میں اگر یہ آپ لوگ مطلب پاکستان کے بارے میں اگر کہیں کہ کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یا اس ملک میں کوئی سائنٹسٹ نہیں آتے یا اس ملک میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہاں پہ بھی نوبل پرائز ونرز آئے ہیں، اس ملک میں بھی ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز آئے ہیں، اس ملک کی یوتھ نے بھی بہت کام کیا، اس ملک کے بڑوں نے بھی بہت کام کیا. کام کرنے سے مسئلہ نہیں ہے عدنان. پرابلم اب یہاں پہ یہ ہے کہ صرف اور صرف کام کرنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، ہر انسان اپنا حصے کا کام تو کرتا ہی ہے. پاکستان میں یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو اپنے اپنے حصے کا کام بھی کرنا ہے اور اس کے بعد ایک قومی دھارے میں بھی شامل کرنا ہے تمام صوبوں کو، تمام اقلیتوں کو، ہر مذہب سے بلانگ کرنے والے لوگوں کو ایک قومی دھارے میں لانا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ مل کے ایک جان ہو کے کام کر سکیں اس ملک کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کسی بھی قوم کی طاقت، کسی بھی قوم کی اسٹرینتھ قوم کے افراد میں ہوتی ہے، ہر ایک فرد میں اس قوم کی طاقت پوشیدہ ہوتی ہے. لیکن اب ہمیشہ قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، تمام چھوٹے ندی نالے آ کے دریا میں گرتے ہیں اور کتنے دریا اس سمندر میں آ کے گرتے ہیں.
تو اب ایسا ہے کہ اب ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے, اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے, اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے بعد ایک قومی دھارے میں شامل ہونا ہے. قوم ایسے بھی ترقی نہیں کر سکتی کہ آپ پنجابیوں کے لیے اچھے ہو جائیں, سندھی سندھیوں کے لیے اچھے ہو جائیں, یا پٹھانوں کے لیے اچھے ہو جائیں, یا گلگتی اینڈ کشمیریز فار کشمیریز. اب پاکستانی پاکستانیوں کے ساتھ دیں گے, اب پاکستانی پاکستانیوں کے لیے اچھے ہوں گے, اب پاکستانی پاکستان کے لیے کام کریں گے, اب پاکستانی اپنے صوبے کے لیے نہیں اس ملک کے لیے کام کریں گے. اب بلوچی ہے تو بلوچی نہیں وہ پاکستانی ہے, پنجابی ہے تو پنجابی نہیں وہ پاکستانی ہے, کیونکہ ہم ایک قوم ہیں. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. فیئر انف حسین ماشاءاللہ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں اب صوبائیت کو ختم کر کے قومیت کی طرف آنا چاہیے. اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ اس وقت یوتھ کو بھی کسی بھی قوم کی کسی بھی ملک کی بیک بون کی طرح ہوتی ہے, اور یہ یوتھ کا ہی کام ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی پیرامیٹرز اور جو بھی اس کو فیسلٹیز ہیں ان کو یوز کر کے اس چیز کو ایک یونٹی کی طرف لے کے آئیں. میں یہاں پہ کوشچن کروں گا ایک مرتبہ پھر سعد سے کہ سعد, آپ نے ابھی سنا ہے جو ویوز تھے حسین کے کہ ہمیں اپنی صوبائیت کو ختم کر کر ایک مرتبہ پھر قوم کے دائرے میں شامل ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ کوشچن ہے کہ ایک یونیورسٹی کے لیول کے اسٹوڈنٹ یا جو ایک کالج لیول کا اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے, جس طرح سے بھی ہے, مطلب ایک ینگسٹر اور ٹین ایجر, اس کو اتنی میچیورٹی یا اس لیول تک کون لائے گا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس چیز کو فیل کرے کہ اس کی ذمہ داری ہے. پہلی بات تو یہ. سیکنڈلی میرا یہ آپ سے کوشچن ہے کہ ایک مرتبہ وہ آ گیا تو ایسے ایلیمنٹس ڈیفینیٹ سی بات ہے ہم لوگوں میں ہی ہیں, اور ہم لوگوں نے ہی کریٹ کروائے ہیں, ہماری پولیٹیشنز نے, ہماری پولیٹکس نے, ہمارے پاس جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں ان لوگوں نے, جو کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں ان کو ڈیفینیٹ سی بات ہے ٹارگٹ کلنگ, یہ بھی ہمارے ملک کے ہی مسئلے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سے ایسا بیسٹ وے ہے کہ ہمارے ینگسٹر اور ٹین ایجر ان سب چیزوں کو اوائڈ کر کے اس چیز کو ایک سکسیسفلی کیری کر سکیں؟ بہت میں ایگری کروں گا حسین کی بات سے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جب صوبہ واریت کو ختم کر کے ایک نیشن کے انڈر آنا چاہیے, ایک ملک کے اپنے آپ سے ایک ملک کو ریپرزینٹ کروانا چاہیے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ صوبہ واریت ہمارے پولیٹیشنز نے ہی کریٹ کی ہے, اس سے پہلے اتنا نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں نے تو اپنے ووٹ بنانے ہوتے ہیں اپنے علاقے اپنے ضلع سے, تو اس سے بہت ایک برا اثر پورے ملک پر آیا ہے نو ڈاؤٹ, جس سے ہر کوئی افیکٹ ہو رہا ہے, بڑے سے بچہ ہر ایک بندہ افیکٹ ہوا ہے اس سے. تو اب اس طرح سے ہے کہ اس کو ختم کس طرح سے کیا جائے, تو اس کے لیے اب دیکھ لیں ہم لوگ بھی الحمدللہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں جہاں تک ہم لوگ اپنی آواز پہنچا سکیں, کیونکہ اس طرح سے ہے کہ ایک آپ روپ کی اگزامپل لے لیں, ایک روپ سمجھ لیں اتنی موٹی ہے کہ سمجھ لیں 5 روپس ہیں, لائک پاکستان کے اب 5 صوبے ہو گئے ہیں, تو آپ سمجھ لیں 5 روپس ہیں 2-2 سینٹی میٹر جن کا ڈائمیٹر ہے, ٹھیک. تو اب آپ ان میں سے ایک ایک کو اگر کھینچ کے توڑنا چاہیں تو اس کو توڑنا آسان ہوگا, یا پھر جب وہ 5 کی 5 روپ ایک ساتھ اکٹھے ملی ہوئی ہوں ان کو توڑنا مشکل ہوگا. تو آبویسلی بات ہے کہ جب 500 مل جائیں گی وہ, کیونکہ ہم لوگ ایک بچپن میں ایک اسٹوری پڑھتے ہیں وہ ہیسٹ ایکس والی, کہ ایک فادر اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دیتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو توڑو. ایک لکڑی تو آرام آرام سے بچے توڑ لیتے ہیں, لیکن جب وہ ایک پورا اسٹیک دے دیتا ہے لکڑیوں کا تو اس کو توڑنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ صوبہ واریت چھوڑ کر ایک ملک کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جو یونیورسٹی میں تو آ کے بندہ کافی الحمدللہ سے میچور ہو جاتا ہے, لیکن اسکول کالج میں جو ہوتے ہیں تھوڑے امیچور قسم کے بچے, ان لوگوں کے لیے تو میرا تو یہی میسج ہے کہ مطلب جو اسکول اور کالج کے بچے ہیں ان کے لیے تو میری یہی ایڈوائس ہے کہ فالو واٹ یور ٹیچرز آر ٹیچنگ یو, کیونکہ ٹیچرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی لائف میں, تو وہ کبھی بھی میرے خیال میں غلط ان لوگوں کو ٹیچ نہیں کریں گے. آبویسلی وہ ایک پاکستان کا ہی ان کو ویژن دیں گے, اور دوسری ہم لوگوں کی بھی یہ تھوڑی کوشش ہے کہ جو ہم لوگوں کو سن سکے اور ہم لوگوں کی باتوں سے تھوڑا بہت اگر وہ فائدہ اٹھا لے تو ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہوگی.
اوکے تھینک یو. یہاں پہ سعد ہمارے ساتھ ہے. سعد نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے کہا کہ جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں کالج لائف میں ان اسٹوڈنٹس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ٹیچرز کی بات کو غور سے سنیں, اور ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہاں پہ ٹیچرز کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پراپرلی گائیڈ کریں. ایٹ لیسٹ وہ میں نہیں مانتا ہوں کہ پڑھائی کے علاوہ 24 گھنٹے وہ یہ بات نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم کچھ ایسے مواقع جس طرح 23 مارچ 14 اگست ایسے ایونٹس آتے ہیں تو ایک لیکچر میں ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسپیئر کریں اپنی یوتھ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ پاکستان ہم نے کیسے لیا تھا. یہ پاکستان, میں یہاں پہ یہی کہوں گا سعد اور حسین, کہ پاکستان ہم نے بیسیکلی لیا نہیں تھا, یہ ہم نے چھینا تھا انگریزوں سے, کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا. یہاں پہ بیٹھ کے شاید ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان بن گیا اور پاکستان بہت ایک چیز تھی جو کہ زمین کا ٹکڑا تھا اور انگریز یہاں پہ تھے تو انگریز تو تھوڑے عرصے بعد یہاں سے چلے گئے. یہ اتنا ایزی نہیں تھا, یہ ایک بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا. تو لسنرز کو بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ پاکستان بنانے کے لیے کس طرح کی لوگوں نے قربانیاں دی, اپنے گھر بار زمینیں اور کیا کیا کچھ لوگوں نے چھوڑا. اور آج کے دور میں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, ہم اسی پاکستان سے زمینیں میرے خیال میں غصب تو کر رہے ہیں, ان زمینوں پہ قبضہ تو کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ کس مشکل سے یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا اور آج اس کو تباہ برباد کرنے میں بھی آج ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے. حسین سے میں یہاں پہ کوشچن کروں گا. حسین, جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے اور ہمارے لسنرز جتنے بھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 اگست کا ایک موقع آ رہا ہے اور اسی کی مناسبت سے میں نے بھی یہ بات سٹارٹ کی ہے کہ 14 اگست رمضان المبارک کا مہینہ تھا جب پاکستان آزاد ہوا. ایک مرتبہ پھر یہی 60-65 سال کا ایک وقت گزر گیا, 65 سال تقریباً. رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے اور 14 اگست سے ایک مرتبہ پھر آ رہی ہے. اگر آپ کمپیئر کریں کہ وہ وقت, اس وقت کی یوتھ, اس وقت کی لوگوں کی سٹرگل, جس وقت یہ پاکستان بنا تھا, اس وقت کے حالات اور آج کے حالات کو, آج ہم زیادہ خوش تو ہیں لیکن کیا آج بھی ہم اتنے ہی ڈیووٹڈ ہیں؟ کیا آج بھی ہماری زندگیاں ہم نے اسی طرح سے ایک کاز کے لیے اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ جب تحریک آزادی چلی تو ہر طرف نعرے بلند ہوئے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب یہ نعرے بلند ہو رہے تھے تو ان نعروں میں سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے والے, سب سے زیادہ آگے اپنا کردار ادا کرنے والے جو آج ہمارے بزرگ ہیں, وہ اس وقت کے نوجوان تھے. اور جب وہ اپنا پورا کردار ادا کر رہے تھے تو اس ملک میں وہ ایک, اس وقت بر صغیر میں وہ ایک مثالی جذبہ اور ویسی مثال کہیں کہیں ملتی ہے. ایک نظریے کی بنیاد پہ ایک ملک آزاد ہوا. بالکل. یہاں پہ یہ بھی بات ہمارے لسنرز کے لیے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مائگریشن تھی فرام انڈیا ٹو پاکستان, ہجرت تھی جو کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف کی گئی, یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے. یہ آپ دیکھ لیں, بے شک ہسٹری اٹھائیں, دیکھیں, پڑھیں کتابوں کو, کسی دنیا کے ملک کو کریٹ کرنے کے بعد اتنی تعداد میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل نہیں ہوئے صرف اس لیے کہ وہ اپنے ملک میں جا کے مر سکیں. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو بندہ اپنا گھر بار, اپنی بیوی بچے, اپنی فیملی ایک طرف چھوڑ کے لٹا پٹا صرف ایک ملک کے لیے آ رہا ہے, تو یہ جذبہ آج بھی ہمارے اندر کہیں موجود ہے. حسین, کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں آج میں اس وقت سے اگر کمپیئر کروں تو عدنان تھوڑا سا اگر کچھ تلخ حقیقتوں کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور حقیقتوں کا سامنا کر کے اگر ہم ان سے نظریں چرانے کے بجائے اگر ہم حقیقتوں کا سامنا کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا اور ہم بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. تو ہماری کوئی ایسی انٹینشن نہیں کہ ہم کسی کو تنقید کے نشانہ بنائیں یا کسی پہ الزام ٹھہرائیں, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا عدنان کہ اس وقت جب نعرے لگ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو عدنان ایک کمی وہاں پہ اس وقت بھی رہ گئی تھی. وہ یہ کمی تھی کہ ہماری قوم میں جوش اور جذبے کی کمی نہ تھی اور نہ آج ہے, لیکن کمی یہ رہ گئی تھی کہ جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ عام دنوں میں ایک وقت آیا, ایک تحریک چلی, آپ نے پورا طریقے سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اپنا سب کچھ لٹا دیا, وہ ایک الگ چیز. لیکن عدنان روز یہ نعرہ لگانا اپنی زندگی میں پاکستان بننے کے بعد بھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اپنا کھاتے ہوئے کھانا یہ نعرہ لگانا اور یہ دل میں بات رکھنا کہ میں حلال کھاؤں, اپنے زندگی کے ایک ایک مقصد کو, اپنی تعلیم حاصل کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اس تعلیم کو اپنے ملک کے لیے حاصل کروں, اپنی کوئی بھی صلاحیت کو سیکھتے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں اس صلاحیت کو اپنے ملک کے لیے بروکار لاؤں. یہ چیزیں عدنان اس وقت بھی کم تھیں, آج بھی کم ہیں, کیونکہ ہمیں جوش اور جذبے کو تو ضرور
میں سراہتا ہوں اس جوش اور جذبے کو. نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, لیکن وہ صرف اور صرف جنگ کے میدان میں تو کام آ سکتا ہے آپ کو, لیکن قوم کی معیشت کو بنانے میں آپ کو ہر روز اس جوش و جذبے کی ضرورت ہے, اور ہر روز اسی ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان میں جیسا کہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک ایکسٹرا, کہ تمام سیاسی جماعتوں کہ خدا کا واسطہ ہے آپ سب کو کہ آپ لوگ خود کو پاکستانی سمجھیں اور اس قوم سے سنسیئر ہو جائیں. اور سب سے زیادہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کا مجھے گلہ ہے, اور یہ ہر ایک سینسیبل سٹیزن کو گلہ ہے آپ سے, کہ تمام سیاسی جماعتوں نے عدنان ہمارے ملک میں صرف اور صرف نوجوانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. اسٹوڈنٹ یونین, اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کا مقصد دنیا کے ہر ملک میں پائی جاتی ہیں عدنان, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی رائے کو, اپنے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں, اور اپنی رائے کو اپنے حکمرانوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ کے طور پہ استعمال کریں, اور آپ کو ان کے تھرو آپ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرائیں. اور ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ وہ ان جماعتوں کے ذریعے, ان فیڈریشنز کے ذریعے لائک قابل اسٹوڈنٹس کو, قابل طالب علموں کو اوپر لائیں, ان کا جو جائز حق ہے وہ ان کو دلوائیں, اور ان کے ذریعے یوتھ کی نمائندگی کروائیں سیاست میں, تاکہ سیاست میں بھی ایک نوجوان نسل کی نمائندگی ہو سکے اور وہ اپنی آواز کو وہاں تک پہنچا سکیں. لیکن افسوس کے ساتھ ہر سیاسی جلسوں میں انہی نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, لڑائی جھگڑوں میں انہی نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, الیکشن کے دنوں میں ووٹ لینے کے لیے انہی نوجوانوں کو استعمال کیا گیا, لیکن ان کے حق کے لیے کوئی نہیں بولا, نہ یہ اپنے حق کے لیے خود بولے. عدنان, آج تک کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کبھی ایک یونیورسٹی پاکستان کو نہیں دلوا سکی. تو مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوتھ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے, اب آپ لوگ اپنے حق کے لیے اور اپنا جائز حق کے لیے آپ لوگ اٹھیں اور اپنا حق سمجھیں پہلے کہ آپ کا حق کیا ہے. آپ کا حق نعرے لگانا نہیں ہے, یا آپ کا حق جو ہے ووٹ دینا سے بڑھ کے یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے ووٹ لینے اور دینے میں بھی, الیکشنز میں بھی, وہ بھی فیوچر میں آنے, کہ آپ کو اچھی تعلیم ملے, آپ کو صحت کے اچھے مواقع ملے, اچھے اپرچونیٹیز ملے, کہ آپ اچھے ہیلتھی ایکٹیویٹیز آپ اویل کر سکیں, آپ اچھے ہسپتالوں تک رسائی حاصل کر سکیں, آپ اچھے تعلیمی اداروں تک رسائی حاصل کر سکیں. اگر آپ کے والدین افورڈ نہیں کرتے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اچھی یونیورسٹیز میں گورنمنٹ کی اسکالرشپ پہ پڑھ سکیں, کیونکہ آپ بھی اس ملک کے شہری ہیں, اور آپ کا بھی برابر کا حق ہے کہ آپ اس جگہ پہ پڑھ سکیں جہاں ایک منسٹر کا بیٹا پڑھ رہا ہے, یا ایک بیوروکریٹ کا بیٹا پڑھ رہا ہے, یا ایک آرمی آفیسر کا بیٹا پڑھ رہا ہے. تھینک یو سو مچ حسین, آپ کی اس موٹیویشنل باتوں کے بعد میں دوبارہ موو کرتا ہوں سعد کی طرف. سعد, جیسا کہ ابھی حسین نے ہمارے بہت ڈیٹیل سے بتایا کہ یوتھ کو کس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا آفٹر دا کریشن آف پاکستان, اور یوتھ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ سے واپس لے کے آئیں, اور ان کو اپنے رائٹس کو, اپنے حقوق کو سمجھنے کی ایفرٹ ہے کہ وہ اپنے حقوق کو ایک مرتبہ سمجھ لیں. میرا یہاں پہ آپ سے یہ کوشچن بنتا ہے کہ جوش و جذبے سے بات شروع ہوئی تھی, جوش و جذبہ انہوں نے جیسا کہ بہت اچھے طریقے سے بات کو کنٹینیو کی, اور میں بہت ایگری کروں گا کہ ہماری قوم میں نہ اس وقت کم تھا نہ آج کم ہے, لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ وہ جوش و جذبہ شاید اب نیگیٹو سائڈ پہ چلا گیا. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی 14 اگست کا موقع ہے, 13 اگست کی رات کو کیا ہوگا ہمارے یہاں ملک میں, یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, یہ بات میں بھی جانتا ہوں, یہ بات ہمارے لسنرز بھی جانتے ہیں کہ ہماری سڑکوں پہ ہمارے ہی ملک کے نوجوان ہمارے ہی ملک میں تیار کیے گئے ٹائر جلائیں گے, خوش ہوں گے. ہمارے ہی ملک کے نوجوان انہی سڑکوں کے اوپر ون ویلنگ کریں گے, انہی سڑکوں پہ نہ جانے کتنی اموات ہوں گی اسی 13 اگست کی رات کو, اور نہ جانے کتنے ہی لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, کتنے ہی گھرانے ہیں جن کے نوجوان, جن کے بیٹے انہی دنوں میں وفات پائیں گے, اور غلطی بھی ان کی اپنی ہوگی. تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو طریقہ ہمارا 14 اگست کو سیلیبریٹ کرنے کا یا 14 اگست منانے کا, یہ جو ایک ہمارا انداز ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل, میں اسے اگری نہیں کروں گا, یہ بالکل درست نہیں ہے ہمارا جو انداز ہے اس کو 14 اگست کو منانے کا, بلکہ یہ تو ایک بہت بیوقوفانہ عمل ہے کہ آپ جا رہے ہیں باہر, جوش و جذبہ ہے, لیکن پازیٹیو طریقے سے اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے یا اس کو شو کیا جائے تب بہتر ہے. لائک آپ روڈ پہ نکل رہے ہیں, ون ویلنگ کر رہے ہیں, تو یہ تو آپ اپنی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, تو یہ تو مطلب کہ کوئی صحیح کام نہیں ہے. مطلب اگر کوئی ایک نارمل ایک عقل مند آدمی یا عقل مند دماغ سے پوچھا جائے تو یہ تو مطلب اپنے آپ کو غلط طریقے سے آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ 14 اگست کو کسی پروڈکٹیو طریقے سے آپ منا لیں. لائک کتنے ہمارے
بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی پاکستان کو بنانے کے لیے، ان کے لیے آپ ٹریبیوٹ پے کر سکتے ہیں ان کو، ان کی یاد میں آپ کچھ کوئی پروڈکٹیو کام کروا سکتے ہیں. مطلب کام کرنے کو کم نہیں ہے. مطلب آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا. ساتھ ہم بہت سے طریقوں سے پاکستان کے، مطلب اگر ہم اور کچھ نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے جتنے لسنرز ہیں وہ ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ جب بھی 14 اگست آئے گی وہ صرف اپنی ایک جتنی بھی ان کی ایک توفیق یا جو بھی 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپیہ اکٹھا کریں ہر گھر، اور کسی ایک غریب بچے کی مدد کر دیں. وہ غریب بچہ جو کہ پڑھائی کا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتا، وہ غریب بچہ کہ جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس غریب بچے کی اگر ایک مدد ہمارے میں سے ہر بڑا گھرانہ اپنی توفیق کے مطابق کر دے، خود تلاش کر کے کریں، کسی کو نہ ڈونیٹ کریں، کسی فقیر کو نہ دیں، کسی جگہ پہ نہ دیں، خود سے صرف ایک بچہ اگر ہم ایک دن کے لیے تلاش کریں، اس کے پاس جائیں، اس کی مدد کریں. ہم اگر اس ایک 14 اگست والے دن ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پاکستان کو بنانے میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، آج بے شمار لوگ ہیں، ساتھ ہو سکتا ہے ان میں 500 ساتھ ہوں، ہم کسی ایک کو بھی نہیں جانتے. وہ لوگ جن میں شاید کئی عدنان ہوں، ہم کسی ایک کو بھی نہیں جانتے. بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ ایک بندہ بھی ہم بائی نیم نہیں جانتے، بائی فیس نہیں جانتے. اگر ہم صرف اور صرف اس ایک 14 اگست کے دن ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دیں کہ خداوند کریم انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، صرف ایک یہ دعا کر دیں، تو میرے خیال میں شاید ہم بہت حد تک تو نہیں لیکن ایک طرح سے ون ویلنگ کرنے سے، اپنی جان کو خود عذاب میں ڈالنے سے یہ کام بہت بہتر ہے کہ ہم 5 منٹ کے لیے ان کے لیے دعا کر دیں. ہم کسی غریب بچے کی، کسی ایک ایسے انسان کی مدد کر دیں. شاید یہی کام اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور شاید یہی کام ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری کا باعث بنے. تو یہاں پہ ایک مرتبہ پھر میں حسین کی طرف آؤں گا. حسین، آپ کس طرح سے اس بات کو ٹوٹلی کنکلوڈ اپ کریں گے کہ جو مطلب ہم لوگوں کو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ ہر قوم سے غلطی ہوتی ہے، کوئی قوم غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی کہ اپنی غلطی کو مان لینا پہلا سٹیپ ہوتا ہے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنے کی طرف. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ فائنلی اس چیز کو کنکلوڈ کریں گے. ہمیں اپنی غلطیاں تو ہم نے دیکھ لیں کہ شاید ایک لمبی لسٹ ہے جس کو ہم اگر کرنا چاہیں تو شاید گھنٹوں بھی بیٹھ کے بات نہ کر سکیں، اس پہ ختم نہ ہو بات. تو میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ آپ فائنلی کچھ ایسے ویز سجیسٹ کریں کہ ہم ان چیزوں کو اوور کم کریں اور ایک پروگریس اور ایک پراسپرس پاکستان کی طرف جائیں. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کا ہر شہری اپنے اپنی جگہ پہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ کام کرے. اگر وہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا تو ایک اچھا پاکستانی ہونے کا فرض ادا کر سکتا ہے. اب ہمیں یوں کرنا چاہیے، اس کو میں یوں فائنلی کنکلوڈ کروں گا کہ آپ کی بات بہت مجھے اچھی لگی، اور یہ آج کل ایک ہر سنسبل انسان کو ایک دکھ ہوتا ہے دیکھ کے پاکستان کے یوتھ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے مستقبل کے ساتھ یوں ایک ٹائر پہ کھیلتے ہوئے. تو یہ ہماری قوم کا وہ مستقبل ہے کہ جو کہ جو ہے نا کئی بار ان چراغوں میں سے کئی چراغ جو ہے نا اس رات کو بجھ جاتے ہیں اور کئی گھرانوں کے دیے، کئی گھرانوں کے چاند جو ہے نا ڈھل جاتے ہیں. تو اب ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں، جیسا کہ ہم بہت سارے پروگرامز میں اپنے پچھلے بھی یہ بات ڈسکس کر چکے کہ گھروں کی ایک اچھی تربیت اور والدین کا ایک چیک اینڈ بیلنس یہ بھی ریکوائرڈ ہے. اور سیکنڈلی ہماری سوسائٹی میں ہر انسان کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنا ریکوائرڈ ہے. اور آپ نے جو بات کی مجھے بہت اچھی لگی کہ ہمیں کسی ایک غریب انسان کی، کسی ایک غریب بچے کی مدد کر دینی چاہیے. ہم جو پیسہ اپنا پاکستان کی جھنڈیوں کو ہر جگہ پہ لگا کے اپنے پورے گھر میں ڈھیروں جھنڈیاں لٹکا دیتے ہیں، اور وہی جھنڈیاں جب رل رہی ہوتی ہیں، پاکستان کا جھنڈا ہمارے پاؤں میں آ رہا ہوتا ہے، تو سوچیں کہ ہم اپنی پاک جھنڈے کی بے حرمتی کرتے ہیں، جس کے پیچھے ایک مقصد ہے، جس کے پیچھے ایک نظریہ ہے. یہ جھنڈا ایک اسلامی سوچ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ریاست جس میں مسلمان اپنی زندگیوں کو آزادی سے، اپنے دین کو آزادی سے پریکٹس کر سکے، اپنے مذہب کو. اس سوچ کا یہ نتیجہ ہے. اس ملک کی جھنڈیوں کو خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ جو اپنے پاؤں میں مت رولیں، اس کا احترام کریں. یہ آپ کے احترام کا حقدار ہے کیونکہ اس ملک نے آپ کو سب کچھ دی ہے. اس ملک نے آپ کو آزادی دی ہے. اس ملک نے آپ کو ایک ایسی جگہ دی ہے جہاں پہ اپنی زندگیوں کو آرام سے سکون سے گزار سکیں. تو اب ہمیں ایک ایسے غریب بچے کی مدد کرنی چاہیے جو کہ اپنی تعلیم پوری نہیں کر سکتا. عدنان، اس کو یہ بات کا احساس ہوگا جس دن آپ جائیں گے، اس کا ہاتھ پکڑیں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کو یہ بتائیں گے بیٹا
آج 14 اگست کا دن ہے, آج 13 اگست کی رات ہے. میں آپ کی مدد اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی میرے پاکستانی بھائی ہو, آپ بھی اس پاکستان کا حصہ ہو, اور آپ کو ہم بھولے نہیں ہیں. تو اس کو یہ بات کا احساس شدت سے ہوگا کہ واقعی میں بھی پاکستانی ہوں اور میں بھی اس قوم کا فرد ہوں, اور مجھے بھی اپنی فیوچر میں وقت ملے تو اس قوم کے لیے ایسے ہی کچھ کرنا ہوگا. گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے عدنان, سمپل سی. آج آپ کچھ کریں گے کسی ایک ایسے یوتھ کے, ایک ایسے بچے کے لیے, تو کل کو آپ اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی قوم کے لیے, آپ کے ملک کے لیے کچھ کر کے جائے. ورنہ آپ اگر اس کو بھول جائیں گے تو وہ بھی اس ملک کو بھول جائے گا, وہ اپنی اس قوم کو بھول جائے گا. کیونکہ جب وہ بھوک سے مر رہا ہوگا, جب اس کے پاس اپنے اسکول کے کپڑے لینے کے پیسے, اپنے اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے عدنان, تو اس کو کسی پاکستانی نے اگر آ کے نہیں اس کی مدد کی تو اس کو بھی اس وقت کے, اگر اس کے پاس اختیار آئے, اگر وہ بالفرض پہنچ ہی جائے کسی مقام پر, تو اس کے بھی ذہن میں پھر پاکستانیت شاید نہ زندہ رہے, کیونکہ اس کو کسی پاکستانی نے یاد نہیں رکھا. تھینک یو سو مچ حسین حیدر, فیئر انف. ایک مرتبہ پھر میں موو کروں گا سعد کی طرف. سعد کوئکلی آپ بھی اگر اس بات کو ہمیں کسی طرح سے فائنلائز کریں کہ جتنے بھی ہمارے ڈرا بیکس تھے ہمارے ملک کے, ہماری یوتھ کے, ہمارے نوجوانوں کے, اگر آپ ان ڈرا بیک کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ سجیسٹ کریں تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اچھا, بالکل پہلی بات تو میں یہ ان سے بالکل اگری کروں گا کہ ہر فرد, ہر پاکستانی ضروری ہے پاکستان کی آگے اسٹرگل کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے. تو کسی بھی جو انڈر پریولیجڈ بچہ ہے اس کا ہاتھ مت چھوڑیں, اس کو لازمی کچھ نہ کچھ اس کو ہیلپ کرتے رہیں, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. جتنے بھی آپ بڑے لوگوں کی ایگزامپلز اٹھا کے دیکھیں, ان کا اگر آپ پاس دیکھیں تو وہ بالکل ایک آرڈنری سے بندے ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں تو سب سے جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے, ویسے بھی 14 اگست بھی آنے والی ہے, تو اگر ہم اپنے صدقے احتیاط سے کسی ایک بچے کو اپنے طور پہ یا بیدار کے فورم کے تھرو ہیلپ کر دیں تو دس از مور دین گڈ فار دی فیوچر آف پاکستان. اور دوسرا یہ کہ بالکل پاکستان کا جھنڈا بہت امپورٹنٹ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے, بالکل, کیونکہ پاکستان جو ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اس جھنڈے کے تلے بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں, جس پہ ہمارا مذہب آ جاتا ہے, جس میں ہماری بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ جتنے جوش و جذبے سے ہم لوگ یہ جھنڈے لگاتے ہیں اور جتنے جوش و جذبے سے یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں, تو میری ریکویسٹ یہی ہے سب سے کہ 14 اگست کے بعد کائنڈلی وہ تار لیں, ان کو کسی ایک صحیح سی جگہ پہ رکھیں, کیونکہ بے حرمتی کی بات ہے. جب وہ ہمارے پاؤں کے تلے آتی ہے تو مطلب سمجھ لیں کہ بہت برا مقام ہے یہ, کہ جو آپ کی دھرتی ماں ہے اس کی آپ پہچان کو اپنے پیر تلے دے رہے ہیں, تو اس سے تو زیادہ افسوس کی بات کوئی ہو نہیں سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. یہاں پہ ساتھ ہم اپنے شو کو کنکلوڈ کریں گے. یہاں پہ آج ڈیفینیٹلی ڈیئر لسنرز ہمارے ساتھ بیدار کلچرل سوسائٹی کے ممبرز ہمارے ساتھ تھے, حسین حیدر اور سعد اختر, اور آج ہم نے بات کی کہ پاکستان کے لیے یوتھ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور یوتھ کی کیا ایسی ڈرا بیکس تھے جن کو ہم نے اوور کم کرنا ہے. اور اس 14 اگست پہ ہم نے اپنا ایک محاسبہ کرنا ہے, ہم نے اپنا ایک طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. اور ایک میسج جو کہ بیدار کی ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے ہے وہ یہ تھا کہ اس مرتبہ اپنی 14 اگست کے اوپر اپنے جو جھنڈیاں آپ لگائیں, جو جھنڈے آپ لگائیں, خدا را ان کو اپنے پاؤں میں مت رولیں, خدا را ان کو زمین پہ مت گرنے دیجئے, ان کو احتیاط سے اتار کر کسی ایک جگہ پہ رکھ دیجئے. یہ آپ کی پہچان ہے اور کسی بھی قوم کی پہچان کو اپنے قدموں میں نہیں رولا جاتا. ڈیئر لسنرز, یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر ہم سب لوگوں کو جوائن کرنا چاہیں ہمارے ریڈیو شو میں, یا اگر آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ڈیفینیٹلی بن سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ, ہماری بیدار کلچرل سوسائٹی کی ویب سائٹ ہے www.bedar.com www.beydar.com. اور اگر اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک پہ سوشل کمیونٹی پہ جوائن کرنا چاہیں تو www.facebook.com/bedar facebook.com/BEYDAR بیدار. تو آپ ہمیں فیس بک کے اوپر بھی جوائن کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ہمیں ٹویٹر پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو سارے لنکس مل جائیں گے. ہماری امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کریں گے, اور آپ میں سے جو بھی شخص یا جو بھی انسان ہماری سوسائٹی کا یا ہمارے شو کا حصہ بننا چاہے گا وہ ہمیں ضرور ہماری ویب سائٹ یا ہمارے فیس بک کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کرے گا. تھینک یو سو مچ ڈیئر لسنرز. السلام علیکم و اللہ حافظ. بیدار یہ پروگرام آپ نے اکس ریڈیو پروجیکٹ اور یو فون کے تعاون سے سنا.